السلام علیکم، میں ہوں نمرا سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ الحق ہے، ثبوت مل گئے، عمران خان خوش، اب مقدمہ میں کروں گا، کپتان کا چیلنج، حالات بدلنے والے ہیں، لکھ کر رکھ لیں۔ گزشتہ روز جو ہے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے صحافیوں کی بنی گالہ میں ان کی رہائش گاہ پر۔ 9 مئی کے بعد پہلی ملاقات ہے یہ۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 9 مئی کے بعد بنی گالہ میں صحافیوں سے پہلی ملاقات ہے۔ زمان پاک میں تو عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن اس ملاقات میں جو پاکستان تحریک انصاف کی بیٹ کور کرتے ہیں ٹیلی ویژن چینلز کے یا ویب سائٹس کے رپورٹرز، وہ گئے تھے اور ان کو بلایا گیا۔ اب ان میں فہیم اختر صاحب ہیں، رضوان غلزئی صاحب ہیں، ان میں زبیر صاحب ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کی جماعت کی بیٹ کور کرنے والے جن کو رسپانسبلٹی نا یہ جماعت آپ کی ہے، آپ اس کو کور کریں گے، تو ان کو بنی گالہ بلایا گیا۔ انہوں نے ایک تو جو ملاقات کا احوال ہے وہ بڑا دلچسپ بیان کیا ہے۔ زبیر سے میری بات بھی ہوئی اور اس ملاقات کو میں نے سمجھا بھی۔ تو ایک چیز بڑی دلچسپ ہوئی کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کچھ چیزیں لگی ہیں اور ان چیزوں کی بنیاد پہ مقدمہ اب عمران خان صاحب کریں گے۔ یعنی عمران خان صاحب کے تو مقدمے چل رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ اب مقدمہ عمران خان صاحب کرنے والے ہیں چیئرمین نیب پر، نذیر احمد بٹ صاحب پر۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ، انہوں نے کمرے میں آئے جب وہ یہ بتاتے ہیں رپورٹرز، ہم جا کے بیٹھ گئے۔ اچھا، یہ اس سے پہلے جو بنی گالہ کا احوال ہے وہ بتاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کوئی دوسری بار غالباً بنی گالہ گئے 9 مئی کے بعد، لاہور میں تھے مسلسل، بنی گالہ بیچ میں وہ ایک بار گئے جب ان کی جو لائٹ اسکائی بلو شرٹ، جو آپ کا دوپٹہ اس کلر کی شرٹ تھی، تو وہ بڑی وائرل ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ شرٹ کہتے ہیں مارکیٹ میں وہ کلر ختم ہو گیا۔ عمران خان صاحب کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ تو اب جو ہے عمران خان صاحب نے اس کے بعد دوسری بار بنی گالہ جا کر، اور یہاں پر پھر عمران خان صاحب غالباً 2-3 دن رکے ہیں، تو یہاں پر صحافیوں سے ملاقات کی۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے جب ہم جاتے تھے تو فواد چودھری، شہباز گل، شبلی فراز، عمران خان صاحب کا اسٹاف، ڈھیروں لوگ، ایک بالکل الگ سما ہوتا تھا بنی گالہ کا۔ لیکن اب کی بار ایسا نہیں تھا۔ ہاں، اب کی بار بالکل مختلف تھا۔ ان کو یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں جن میں اب وکلا رہ گئے ہیں، وہ وکلا موجود تھے، عمران خان صاحب کی سیکیورٹی موجود تھی، اور یہ ایک بالکل الگ طرح کی ملاقات تھی۔ بہرحال عمران خان صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ملاقات کے لیے آئے تو عمران خان صاحب بڑے خوش تھے۔ انہوں نے جو الفاظ لکھے وہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ نیب کی میٹنگ کے منٹس لگ گئے ہیں جس میں القادر ٹرسٹ کیس کو ڈیپٹی چیئرمین نیب ماضی میں ختم کر چکے ہیں۔ اب دیکھیے، جس کیس کو ختم کر دیا گیا ہو وہ کیس دوبارہ نیب کے قانون کے مطابق نہیں کھل سکتا۔ تو اگر نیب کا قانون ہے، یہ قانون ہے کہ نہیں کھل سکتا، اور وہ کھل گیا ہے، تو پھر یہ کیا ہوا؟ قانون شکنی ہوئی، یہ قانون ٹوٹا ہے۔ تو قانون ٹوٹنا غیر قانونی ہے، غیر قانونی کارروائی پہ مقدمہ ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو اب موجودہ چیئرمین نیب کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گا۔ اور پھر عمران خان صاحب نے یہاں پر یہ جملہ کہا، اللہ الحق ہے، وہ اپنی تقریروں میں بھی اکثر یہ جملہ کہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی جماعت میں اب بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ 9 مئی کے بعد ایک تو چھوڑا نا دھڑا دھڑ، یہاں لکھا ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد پارٹی رہنماؤں نے علیحدگی کا اعلان تو کر دیا، لیکن ماضی کی طرح اب بھی عمران خان کی پارٹی کی شمولیتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ رات بھی عمران خان نے تحریک انصاف کا جھنڈا گلے میں پہنا کر متعدد وکلا کو پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید کہا۔ اب وکلا شامل ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو وکلا ہیں انہی کو اکثر مقامات پر وہ اپنی پارٹی کے ٹکٹس دیں گے، اور یہی وکلا ان کی جماعت کی جانب سے ایم پی اے کا، ایم این اے کا الیکشن لڑیں گے۔ اور عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صدمے میں ہیں۔ صدمہ عمران خان صاحب کو خاص طور پر محمود خان صاحب کی وجہ سے ہوا، پرویز خٹک صاحب کی وجہ سے۔ کہتے ہیں محمود خان صاحب بہت ڈیسنٹ آدمی تھے، لگے تھے، تو ہر وہ چیز جو لگتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے نا۔ تو اب عمران خان صاحب کو زیادہ لگ رہے ہیں، کس کے لگ رہے ہوں گے، اب بلکہ زہر لگ رہے ہوں گے۔ صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے ہاں، پرویز خٹک صاحب بلکہ زہر لگ رہے ہوں گے۔ افسردہ ہوں ان کی باتوں سے۔ پرویز خٹک صاحب، دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے 92 نیوز کی طرف سے۔ میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا، ہم ایک شارٹ پیس کا چلائیں گے ابھی۔ اس انٹرویو میں کچھ چیزیں بڑی وائرل ہوئی ہیں۔ میں نے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ تقریباً کچھ 22 گھنٹے کے قریب گزارے، اور ان کی گاڑی میں ان کی کارنر میٹنگز تھیں، مختلف چیزیں تھیں۔ میں نے ان کے ساتھ گھوم پھر کے پورا وہ کور کیا، اور اس میں
پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے بارے میں بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جو کر رہا ہے عمران خان کر رہا ہے, جو حمایت ہے عمران خان کی حمایت ہے اور عمران خان کے سوا کچھ نہیں ہے. ایک دوسرا, پرویز خٹک صاحب نے کئی جگہوں پر یہ ہوا کہ وہ بغیر سیکیورٹی کے تھے تو سگنل پہ گاڑی رک گئی ہے یا لوگوں کے درمیان چل رہے ہیں, برابر میں رکشہ چل رہا ہے, سائیکل چل رہی ہے, موٹر سائیکل چل رہی ہے, اور پرویز خٹک صاحب ایک گاڑی میں, ایک گاڑی اور تھی پولیس والوں کی جو پیچھے تھی, یعنی آگے بھی گاڑی نہیں تھی, اور پرویز خٹک صاحب اطمینان سے گھوم رہے تھے. اچھا, ان کا آبائی شہر بھی تھا, پشاور بھی تھا, مختلف جگہوں پر تھے. ایک نوجوان آیا, اس نے آ کے وہ ان کے ساتھ ساتھ مسلسل پیچھا کر رہا تھا, وہ آیا اور اس نے آ کے جب ایک موقع پر میں کیمرہ مین اور ہماری ٹیم کچھ بات کی تھی, پرویز خٹک صاحب تقریر کرنے چلے گئے, تو اس نے آ کے پھر مجھے کہا کہ اللہ ایک کام کر دیں. میں نے کہا, اس نے میری والدہ جو ہیں وہ کینسر پیشنٹ ہیں اور بہت زیادہ طبیعت ان کی خراب ہے, تو آپ پرویز خٹک صاحب سے جو ہے وہ سفارش کریں کہ شوکت خانم میں ان کا علاج ہو جائے, نہیں ہو پا رہا. تو میں نے کہا یار آپ شوکت خانم سے بات کریں, پرویز خٹک صاحب سے کیوں بات کریں. انہوں نے کہا نہیں آپ پلیز سفارش کریں. اچھا, وہ اتنی بری حالت میں تھا, والدہ ہیں اس کی غالب ظاہر ہے, تو اس نے کہا کہ یہ آپ پلیز بات کریں. پرویز خٹک صاحب آئے, اچھا وہ کھڑا ہوا تھا سائڈ پہ, میں نے بات کی, پرویز خٹک صاحب ہنسے, کہنے لگے شوکت خانم میں ایسے کام نہیں ہوتا. میں نے کیا مطلب؟ کہنے نہیں ہوتا. میں نے کہا پھر بھی آپ بات کر کے دیکھ لیں. انہوں نے کسی کو شوکت خانم فون ملایا اور اسپیکر آن کر دیا. انہوں نے ذرا سی پشتو میں بات کی, پھر اردو میں بات کی, اور پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ بتائیں کہ کیا یہ کیس ہو سکتا ہے اس طرح کا. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. کہہ لیں اچھا میں اگر عمران خان صاحب سے کہوں, پرویز خٹک صاحب نے وہ فون آن کر کے, تو کیا ان کے کہنے پہ آپ کر لیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں کریں گے, ہم عمران خان کی بات بھی نہیں مانتے. عمران خان نے کچھ اصول, کچھ ایک کوڈز طے کر دیے ہیں, ان کے خلاف جاتے ہی نہیں ہیں, تو یہ تب بھی نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا عمران خان کہہ دیں گے تو بھی نہیں مانیں گے, ہم تو جو ہمارے اصول ہیں ان پر چلیں گے, جو رولز ہیں ان پر چلیں گے, جو ریٹن ہیں. تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا تھا. خیبر پختونخوا میں 2 بار صوبائی وزارتیں ان کے ہاتھ میں آئی تھیں, 1 بار بلدیاتی انتخابات میں جیتے تھے, تو پیپلز پارٹی میں تھے, شیرپاؤ گروپ میں تھے, اور اب اس کے بعد اچانک پرویز خٹک کو قومی سطح پر جاننے لگے لوگ. کیا پرویز خٹک کا نام آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے پہلے سنا تھا؟ نہیں سنا تھا, لوگوں نے نہیں سنا تھا, قومی سطح پر نہیں تھا یہ نام. تو عمران خان نے بنا تھا. عمران خان صاحب کو اس لیے بھی صدمہ, عمران خان صاحب کو اس لیے بھی صدمہ ہے. اور اب وہ جو پارٹی بنا رہے ہیں, وہ پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی, یہ 2 پارٹیاں ہیں جو چاہتی ہیں کہ الیکشن نہ ہو. اچھا, یہ جو 2 پارٹیاں ہیں ان کے الیکشن نہ چاہنے کا مطلب کیا ہے, یہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. تو کون چاہتا ہے کہ الیکشن نہ ہو؟ تو یہ پارٹیاں جیسے بنی ہیں اس لیے سب کو اندازہ ہے کہ کون چاہتا ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو اندازہ نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے الیکشنز. جی, اب جب الیکشنز پہ بات ہوئی تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ وکلا کو دوں گا ٹکٹس اپنی پارٹی کے, اور لوگ جب وہ یہ کہتے ہیں نا حالات بدلنے والے ہیں, تو کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب؟ نگراں حکومت آئے گی, حالات بدل جائیں گے, یہ ان کو یقین ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشنز میں لوگ جب ووٹ ڈالیں گے تو ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے, پی ڈی ایم کو, پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو, کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے, اس دعوے کے حوالے سے بھی دیکھنا یہ باقی ہے کہ ہوتا کیا ہے. بیلٹ پیپر پر ہمارے سینئر ترین صحافی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نہیں ہوں گے. تو اگر نہیں ہوں گے تو پھر اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی, اس کی شفافیت کیا رہ جائے گی. بہرحال بہت کچھ ہے ابھی جو ان تمام حالات میں بدل سکتا ہے, چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب آج گئے تھے, تو وہاں پر کیا ہوا, وہاں عمران خان صاحب کی درخواست مسترد ہو گئی اور کہا گیا ہائی کورٹ جائیے, اور ہائی کورٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ اب آپ عمران خان صاحب کے اس کیس کو بھی اور مینٹینیبل ہونے کو بھی, ان چیزوں کو ملا کر دیکھیں اور سن لیں. تو اب ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. طارق متین ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.